السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ جب دودھ پلائی کی رسم کے مطابق وہ لڑکی اپنی سہیلیوں کے جھرمٹ میں مجھ سے پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہی تھی تو میری نظریں اس کے چہرے کے ڈمپل، گلابی گال اور ہونٹوں کی مسکراہٹ پر ایسی جم گئیں کہ مجھے ایک پل کو یہ بھول گیا کہ میں خود کہاں بیٹھا ہوں اور ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ باخدا میں نے کبھی بھی اتنی حسین لڑکی نہیں دیکھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میری نظریں اس لڑکی کے چہرے پر ٹک گئی تھیں جو دودھ پلائی کی رسم میں مجھ سے 50,000 کا تقاضا کر رہی تھی۔ اسی دوران امی پر میری نگاہ پڑی جو انتہائی کڑی نظروں سے اس لڑکی کو گھور رہی تھی۔ یقیناً انہیں اس کا اتنا شوق ہو کر اتنے پیسوں کی ڈیمانڈ کرنا انتہائی ناگوار گزر رہا ہوگا۔ میں سمجھ سکتا تھا، لیکن جب وہ کھنکتی ہوئی آواز میں لہک کر بولتی تو میں ارد گرد سے بیگانہ ہونے لگتا۔ چلیے جیجا جی، نکالیے 50,000، آخر آپ کی عزت کا سوال ہے۔ تو اس کی بات پر اس کی سہیلیاں کھی کھی کر کے ہنسنے لگتی، جبکہ وہ شرارت سے اپنا ہونٹ دبا لیتی اور ہتھیلی آگے کیے انتہائی شوق نظروں سے مجھے تکتے ہوئے کہتی، دیکھیں نا، میں آپ کی اکلوتی سالی ہوں، اس لیے اتنا تو بنتا ہی ہے۔ تو اس کی باتوں اور اداؤں پر میں تو مسمرائز سا ہو گیا اور فوراً ہی جیب میں ہاتھ ڈال کر میں نے پیسوں کی گڈیاں نکالی اور اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ لیکن پلٹ کر میں نے امی کی طرف نہیں دیکھا، کیونکہ میں جانتا تھا اتنی بڑی رقم خرچ ہوتے دیکھ کر امی پر تو جیسے قیامت ہی گزر گئی ہوگی۔ لیکن مجھے رتی بھر پرواہ نہیں تھی۔ اس وقت میرا حال یہ تھا، اگر وہ میرا دل بھی مانگتی تو میں اپنے سینے کو چیر کر دے دیتا۔ وہ مجھے مسلسل جیجا جی کہہ کر مخاطب کر رہی تھی۔ اس کی آواز میں ایسی گونج تھی کہ میرا دل چاہا کہ وہ بولتی جائے اور میں سنتا جاؤں۔ مجھے اپنی قسمت کی ستم ظریفی پر شدید جھٹکا سا لگا کہ اسے سالی کے نہیں میری بیوی کے مقام پر ہونا چاہیے تھا۔ لیکن رشتہ طے ہوتے وقت ہم نے دیکھا نہیں تھا، کیونکہ یہ اس وقت گھر پر موجود نہیں تھی، جس کے بارے میں میری ساس نے کہا تھا کہ شازیہ سے ایک چھوٹی بہن بھی ہے جو اپنی اسٹڈی کی وجہ سے ہاسٹل میں رہتی ہے۔ کہیں یہ وہی لڑکی تو نہیں؟ یہ سوچتے ہی میرا دل بیٹھ سا گیا، کیونکہ اسے دیکھ کر میرا دل اس پر آ گیا تھا۔ لیکن مصیبت یہ تھی کہ نکاح ہو چکا تھا، اور جس سے نکاح ہوا تھا وہ اب میری شرعی بیوی بن چکی تھی، اور یہ میری سالی۔ مجھے امی پر بے حد غصہ آیا کہ جب یہ اتنی حسین لڑکی موجود تھی تو اسے چھوڑ کر امی نے شازیہ کا انتخاب کیوں کیا؟ حالانکہ امی بہت اچھے سے جانتی تھیں کہ میں انتہائی حسن پرست ہوں۔ پھر امی سے یہ غلطی آخر کیسے ہو گئی؟ میں نے اپنی شادی والا معاملہ امی پر چھوڑ دیا تھا، کیونکہ میں یہ جانتا تھا کہ ملازمت پیشہ لڑکیاں نہ تو گھر کو صحیح سنبھال سکتی ہیں اور نہ ہی رشتہ۔ میں نے اپنی زندگی کا یہ اہم فیصلہ امی کے ہاتھ میں اس لیے دیا تھا کہ وہ سمجھدار ہے۔ حالانکہ میری زندگی میں لڑکیوں کی کمی نہیں تھی، لیکن میں اپنے آفس کولیگ اور اپنے فرینڈ سرکل میں اپنے ارد گرد کی لڑکیوں کو اتنا سمجھدار اور گھر سنبھالو قسم کا نہیں سمجھتا تھا، جبکہ مجھے مکمل طور پر ایک گھریلو لڑکی کی ضرورت تھی، تاکہ جب میں تھکا ہارا گھر آؤں تو وہ مجھے فوراً چائے بنا کر دے، میری ضرورتوں کو سمجھے، صبح جب میں آفس جاؤں تو میرا ناشتہ تیار کرے، میرے لیے کپڑے نکال کر استری کرے۔ یہ میری وہ خواہشیں تھیں جن پر اب کمپرومائز نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ امی ایک عرصے سے بیمار تھیں اور مجھے تقریباً اپنے سارے کام خود کرنے پڑتے تھے، اور میں اسی بات سے بہت زیادہ چڑھتا تھا۔ میں نے اپنے ساتھ کام کرنے والی کولیگ لڑکیوں کا بہت گہرائی سے مشاہدہ کیا تھا کہ ان سے بس فیشن کروا لو، باقی گھر کے کام کاج سے ان کی جان جاتی تھی۔ اس لیے مجھے جاب کرنے والی لڑکیاں پسند نہیں تھیں۔ میں نے امی کو اپنی ساری ڈیمانڈز بہت اچھے سے سمجھا دی تھی، اور ساتھ ہی ان سے یہ بھی کہا کہ لڑکی ٹھیک ٹھاک خوبصورت ہونی چاہیے۔ اسی لیے امی نے بہت سارے رشتے میری اس ڈیمانڈ کی وجہ سے ٹھکرائے، اور پھر اللہ اللہ کر کے انہیں جو رشتہ پسند آیا اس پر انہوں نے ہاں کر دی۔ لیکن اب میں اپنے دل کا کیا کرتا، جو اپنے سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھ کر ہی سینے سے باہر نکل رہا تھا۔ مگر اب مصیبت یہ تھی کہ میرا نکاح ہو چکا تھا، اور تھوڑی دیر بعد
میں اپنی دلہن کو لے کر اپنے گھر جانے والا تھا۔ یہ بس میری بدقسمتی تھی کہ میں اس لڑکی سے نکاح کرنے سے پہلے نہیں ملا تھا اور اب افسوس سے ہاتھ مل رہا تھا۔ رخصتی کا وقت قریب آیا۔ شازیہ دلہن کے روپ میں سرخ جوڑے میں ملبوس تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ وہ اپنی ماں سے لپٹ کر رو رہی تھی اور پورا ماحول غمگین ہو چکا تھا۔ شازیہ کی سہیلیاں اور گھر کی عورتیں اسے تسلی دے رہی تھیں، لیکن سب جانتے تھے کہ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جو ہر دلہن کے لیے انتہائی جذباتی ہوتا ہے۔ میں جو اس وقت دلہا بن کر اس کے ساتھ جسمانی طور پر تو کھڑا تھا، لیکن ذہنی طور پر اپنی سالی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ چمپا کلی جس کی جادوگری نے مجھے پوری بارات کے دوران بے چین کر رکھا تھا، جب میں نے دودھ پلائی کی رسم میں اسے 50,000 روپے دیے تھے تو وہ خوشی سے ایسے اچھلی تھی جیسے کوئی بچہ نیا کھلونا پالے۔ اس کی سہیلیوں کے ساتھ وہ بھی خوشی کے نعرے لگا رہی تھی اور اس کی گالوں پر پڑنے والے ڈمپل اور آنکھوں کی چمک میرے دل میں کچھ عجیب سا احساس جگا رہے تھے۔ لیکن جو ہی وہ رقم لے کر ہنستی ہوئی وہاں سے گئی، میری نظریں اسے ڈھونڈتی رہیں۔ وہ کہیں غائب ہو گئی تھی اور میری بے بس نگاہیں بے بسی کے ساتھ اسے تلاش کرتی رہیں۔ میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی تھی، جیسے کچھ چھن گیا ہو۔ اب رخصتی کا وقت آ گیا تھا اور مجھے اپنی بے چینی پر قابو پانا پڑا۔ امی نے کہا، چلو کامران، ہمیں اب دلہن کو لے کر جانا ہے، لیکن میرا دل ابھی بھی یہیں رہ جانے کا خواہش مند تھا۔ امی کے تیسری بار اصرار پر میں وہاں سے اٹھ تو گیا، لیکن میری نظریں ابھی بھی ہال میں اسی حسین لڑکی کو تلاش کر رہی تھی۔ اچانک وہ دکھائی دے گئی جب وہ شازیہ کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور وہ انتہائی اداس سی لگ رہی تھی۔ اسی لمحے بس میری ایک ہی شدید خواہش تھی کہ کسی بھی طریقے سے مجھے موقع مل جائے تو میں اس کے قریب جاؤں۔ جب وہ شازیہ سے الگ ہوئی اور پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی تو میں فوراً اس کے قریب گیا اور اپنی دھیمی آواز میں اس کے کانوں میں سرگوشی کی، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ چاہیں تو میرے ساتھ جا سکتی ہیں۔ اس نے آنسو بری بڑی بڑی آنکھوں سے چونک کر میری طرف دیکھا اور پھر جیسے سکتے میں آ گئی۔ شاید اسے میری بات پر یقین نہیں آیا تھا، یا شاید وہ میرے الفاظ کے پیچھے چھپے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس وقت بولی تو کچھ نہیں، لیکن اس کی آنکھوں میں الجھن اور حیرت کا شدید امتزاج تھا۔ میں نے کچھ لمحوں کے لیے خاموشی اختیار کی اور پھر آہستہ سے کہا کہ کیا میری کوئی بات بری لگی ہے؟ تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی، لیکن اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرت کم نہیں ہوئی اور پھر وہ آہستہ سے پیچھے ہٹ گئی۔ میرا دل چاہا کہ میں اسے روک لوں، لیکن اتنے سارے لوگوں کے درمیان میری اس سے دوبارہ بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، اور کچھ مجھے یہ بھی محسوس ہوا کہ جیسے وہ مجھ سے گریز کر رہی ہو۔ اس لمحے میں کچھ بھی کہنا یا کرنا کسی بڑی غلطی کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے میں خود پر قابو پانے لگا۔ لیکن اس کے چہرے کا وہ تاثر، وہ حیرانی اور اس کے آنسو میرے دل کی گہرائی میں اتر چکے تھے۔ شازیہ میرے ساتھ سجی ہوئی گاڑی میں آ بیٹھی، لیکن میں ایک غائب دماغی کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی ہم اپنے گھر پہنچ گئے، لیکن میری حالت عجیب سی تھی۔ میرے دل میں اس حسین چمپا کلی کے لیے جو جذبات تھے وہ مجھے اندر سے بے چین کر رہے تھے۔ شازیہ جو اب میری بیوی بن چکی تھی، اس کے لیے میں کچھ بھی محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ رات کو جب سب مہمان چلے گئے اور گھر کا ماحول پرسکون ہو گیا تو میں اپنے کمرے میں بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا اور میری نگاہوں میں وہی الڑ سی دوشیزہ گھوم رہی تھی۔ دوسری طرف میرا ضمیر مجھے کچوکے لگا رہا تھا اور مسلسل مجھے پکار کر کہہ رہا تھا، کامران، تمہیں یہ سب بھول جانا چاہیے۔ وہ تمہاری بیوی کی بہن ہے اور اس کے بارے میں سوچنا تمہارے لیے غلط ہے۔ لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتا جو میری یہی بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ رات کے یہ حسین پل بیت رہے تھے، آج میری سہاگ رات تھی۔ میں یہ بات بہت اچھے سے جانتا تھا کہ شازیہ میرے انتظار میں جاگ رہی ہے، لیکن میں ذہنی طور پر خود کو آمادہ نہیں کر پا رہا تھا کہ وہاں جاؤں، لہٰذا میں کپڑے بدل کر یہیں لیٹ گیا۔ امی کی صحت زیادہ اچھی نہیں تھی، اس لیے
وہ جلد ہی اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ باقی میرا کوئی بہن بھائی تو تھا نہیں جو مجھ پر نگاہ رکھتا، اس لیے میں اس معاملے میں آزاد ہی تھا۔ مجھے شازیہ کا خیال آیا بھی کہ نہ جانے وہ کیا سوچ رہی ہوگی، مگر میں اس کشمکش سے اپنے آپ کو کسی طور پر بھی آزاد نہیں کر پا رہا تھا۔ میری نظریں چھت پر تھیں اور میں سوچ رہا تھا کہ کیا میں اپنی زندگی کے ان جذبات کو قابو کر سکوں گا؟ کیا میں شازیہ کے ساتھ وفادار رہ سکوں گا؟ کیا یہ جذبات وقت کے ساتھ ختم ہو جائیں گے، یا پھر میری زندگی میں کسی بڑی آزمائش کا پیش خیمہ تھے؟ یہ وہ سوالات تھے جن کے جوابات میرے پاس فی الحال نہیں تھے۔ میں جانتا تھا کہ میری زندگی میں ایک نیا باب کھل چکا ہے، اور یہ باب مجھے کہاں لے جائے گا یہ صرف وقت ہی بتا سکتا تھا۔ میں اپنے پریشان حال خیالات سے تنگ آ کر وہیں لیٹ گیا اور میری آنکھ لگ گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھے ایک مانوس سی آواز سنائی دی، تو میں ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ دبے پاؤں کمرے سے باہر نکلا۔ گھر میں چہل پہل کی آوازوں سے مجھے احساس ہوا کہ میرے سسرال سے ناشتہ آیا ہے، جو کہ ہمارے ہاں کی ایک مخصوص رسم ہے، جس میں پہلے دن کا ناشتہ دلہن والوں کے گھر سے آتا ہے، اور یہ ناشتہ دلہن کی بہنیں اور بھابیاں لے کر آتی ہیں۔ جانے کیوں میں اندر سے خوفزدہ ہو گیا۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر شازیہ نے یہ بتا دیا کہ اس کی تو سہاگ رات ہوئی ہی نہیں، بلکہ میں تو رات بھر اس کے کمرے میں گیا ہی نہیں، تو اس کے گھر والے کیا سوچیں گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ بات امی کو پتہ چلے گی تو وہ مجھ پر نہ جانے کتنا خفا ہوں گی۔ اس نئی زندگی کی شروعات میں کسی قسم کی کوئی بھگدڑ یا تلخ بات سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ مجھے رہ رہ کر اس بات پر غصہ آنے لگا کہ اگر شازیہ نے یہ بات کر دی تو پھر کیا ہوگا؟ میں کس کس کو مطمئن کروں گا؟ خدا جانے لوگ میری مردانگی کے بارے میں کتنا کچھ الٹا پلٹا سوچنے لگیں گے۔ اچانک ہی مجھے سخت غیرت آئی۔ میں دبو کمے اس کمرے کی طرف بڑھا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا، لیکن میرے قدم بوجھل ہو رہے تھے اور دل میں طرح طرح کے وسوسے پیدا ہو رہے تھے۔ شازیہ کا منہ کھلتے ہی میری عزت داؤ پر لگ جائے گی، یہ سب سوچ کر میرا دم گھٹنے لگا۔ دروازے کے باہر رک کر میں نے کان لگائے۔ دل میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ میں یہ سننا چاہتا تھا کہ شازیہ نے اپنی ماں اور بہن کے سامنے کیا کہا ہے۔ اگر اس نے کچھ الٹا سیدھا کہا تو باخدا میں اسے چھوڑوں گا نہیں، بلکہ اسے سب کے سامنے ذلیل کرنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ لیکن میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب میں نے شازیہ کی آواز سنی۔ اس کی ماں نے اس سے پوچھا، کامران کہاں ہے؟ وہ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ تو شازیہ نے نہایت نرمی سے جواب دیا، امی وہ ابھی ابھی کمرے سے باہر نکلے ہیں، ان کے کچھ دوست آ گئے تھے، اس لیے وہ باہر چلے گئے۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ وہ شازیہ جس نے پوری رات اکیلے گزار دی، جس کے ساتھ میں نے شادی کی، سہاگرات نہیں منائی، اور پھر بھی وہ میری عزت بچانے کے لیے جھوٹ بول رہی تھی۔ میرے اندر ایک عجیب سا سکون اترا، لیکن اس کے ساتھ ہی شرمندگی اور پچھتاوے کا احساس بھی پیدا ہوا۔ میں جانتا تھا کہ میں نے غلط کیا، لیکن شازیہ کی برداشت اور صبر نے مجھے حیران کر دیا۔ وہ میرے حق میں جھوٹ بول رہی تھی، اور صرف اس لیے کہ کسی کو کوئی شکایت نہ ہو اور میری عزت بنی رہے۔ کمرے میں داخل ہونے کی ہمت جٹاتے ہوئے میں نے دروازہ کھولا۔ اندر قدم رکھتے ہی میری نظریں سیدھی نازیہ پر پڑی، جو اپنی ماں کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہی نازیہ جس کی حسین شکل اور معصومیت نے میری زندگی میں ہلچل مچائی تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی، اور اس کی مسکراہٹ نے میرے دل کو ایک بار پھر سے بے چین کر دیا۔ میری نظریں اس کے چہرے پر جم گئیں، لیکن فوراً مجھے اپنے جذبات پر قابو پانا پڑا۔ شازیہ جو وہاں موجود تھی نے مجھے دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ناشتے کا انتظام ہو گیا ہے، آپ چلیے۔ میں نے نازیہ کی طرف سے نظریں ہٹاتے ہوئے شازیہ کی بات کا جواب دیا، ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، لیکن اندر سے میرا دل کانپ رہا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر برتن رکھنے کی آوازیں آ رہی تھیں، تو میں نے وہاں جانے کے بجائے کچن میں قدم رکھا، تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی
جب میں نے وہاں نازیہ کو اکیلے دیکھا جو ناشتے کے لیے پلیٹیں ٹرے میں رکھ رہی تھی۔ وہ جو ہی مڑی تو مجھے بے حد قریب دیکھ کر وہ سٹپٹا سی گئی، مگر میں تو کھو سا گیا تھا۔ اس کے چہرے کی تازگی اور حسن کچن کے ماحول کو ایک دم خوابناک بنا رہی تھی۔ اس نے مجھے سلام کیا اور پھر ایک ہاتھ میں چائے کی کیتلی پکڑ لی اور دوسرے ہاتھ میں پلیٹیں اٹھا لی۔ مجھے اس وقت احساس ہوا کہ نازیہ کے بانک پن میں ایک خاص کشش ہے جو میری نظریں ہٹنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ میں اس کی طرف مزید بڑھا اور مسکراتے ہوئے کہا، نازیہ، آپ یہ سب کام کیوں کر رہی ہیں؟ آپ کسی اور کو کہہ دیتی۔ آپ تو ہماری پیاری سی گیسٹ ہیں اور گیسٹ کام تھوڑی کرتے ہیں۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور جھجک ایک ساتھ ابھری۔ وہ مسکرائی لیکن فوراً ہی اپنی نظریں جھکا لیں۔ جی، وہ میں امی کے ساتھ تھوڑا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ میں نے قریب جا کر کہا، آپ تو کسی ملکہ کی طرح حکم دیا کریں۔ آپ کو بھلا کام کرنے کی یا کسی کا ہاتھ بٹانے کی کیا ضرورت ہے؟ نازیہ یہ سن کر ایک دم سے سرخ ہو گئی۔ وہ بوکھلاہٹ میں کیتلی کو میز پر رکھنے لگی، لیکن کیتلی تقریباً گر گئی۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر اسے سنبھالا اور نرمی سے کہا، اتنا گھبرا کیوں رہی ہیں؟ میں تو صرف حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ اس نے نظریں اوپر اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں الجھن اور معصومیت کا تاثر ابھرا۔ آپ بہت عجیب مذاق کر رہے ہیں جیجا جی، میں نے مسکرا کر کہا۔ بالکل بھی نہیں، میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میری بیوی کی بہن اس قدر حسین ہوگی۔ اس بارے میں پہلے پتہ چل گیا ہوتا تو، اتنا کہہ کر اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ تو وہ ایک دم سے بولی، تو کیا؟ تو شازیہ کی جگہ آپ ہوتی۔ میری بات سن کر وہ ایک دم سے بے چین ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ لرزنے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے الفاظ نے اسے گہری سوچ میں ڈال دیا تھا۔ اس کے چہرے پر سرخی مزید گہری ہو گئی اور وہ جلدی سے پلیٹیں ٹرے میں رکھنے لگی۔ نازیہ، آپ کو کبھی کسی نے بتایا ہے کہ آپ کی مسکراہٹ کس قدر خوبصورت ہے؟ میں نے شرارت سے کہا۔ جی، وہ بکھلا کر میری طرف دیکھنے لگی۔ آپ یہ سب کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، میں نے نرمی سے کہا۔ کیوں نہ کہوں، سچ بولنا گناہ تو نہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی نرم اور نازک انگلیاں میرے مضبوط ہاتھ میں جیسے چبھ سی گئیں۔ وہ مزید گھبرا گئی اور جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس قدر بوکھلائی ہوئی تھی کہ کامیاب نہ ہو سکی۔ نازیہ، کیا آپ کو کبھی اپنی خوبصورتی کا احساس ہوا ہے؟ یا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کسی بھی دل پر بجلی گرانے کی طاقت رکھتی ہیں؟ وہ میرے سوالوں پر مزید الجھ گئی۔ جی، مجھے پتہ نہیں۔ اس کی آواز دھیمی اور لرزتی ہوئی تھی، لیکن میں اس کے بدن کی کپکپاہٹ محسوس کرتے ہوئے اپنے سوالوں کا رخ موڑتے ہوئے بولا، آپ کی دلچسپیاں کیا ہیں؟ کیا پسند ناپسند ہے آپ کی؟ وہ میری طرف دیکھتی رہی جیسے کوئی معصوم ہرن شکاری کے جال میں پھنس گئی ہو۔ میں زیادہ کچھ نہیں کرتی، بس پڑھائی اور گھر کے کام۔ اور کوئی شوق؟ میں نے مزید جاننا چاہا۔ مجھے لکھنے کا شوق ہے، شاعری پسند ہے، وہ آہستہ سے بولی۔ شاعری؟ حیرت ہے، آپ کی شخصیت بھی کسی نظم جیسی ہے، نازک، دلکش اور مکمل۔ نازیہ نے اپنی نظر نیچے جھکا لی۔ وہ مزید کچھ نہ بول سکی، شاید وہ اپنی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک کچن کے دروازے پر آہٹ ہوئی۔ میری نظر اس طرف گئی تو امی کھڑی تھی۔ وہ ہمیں بغور دیکھ رہی تھی اور ان کی آنکھوں میں شکوک و شبہات کے سائے تھے۔ میں نے فوراً نازیہ کا ہاتھ چھوڑ دیا اور ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ نازیہ ایک دم سے کچن کے کونے میں جا کھڑی ہوئی۔ اس کی سانسیں تیز تھیں اور وہ اپنے لباس کو ٹھیک کرنے میں مصروف ہو گئے۔ امی نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور کہا، باہر ناشتے پر سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور تم یہاں کھڑے ہو؟ میں نے گھبراہٹ میں فوراً سر ہلایا اور کہا، جی، میں ابھی آیا۔ امی کی نظریں میرے رویے کو جانچ رہی تھیں، لیکن انہوں نے کچھ کہا نہیں۔ نازیہ نے جلدی سے اپنا دوپٹہ سر پر درست کیا اور بغیر کسی کو دیکھے کچن سے باہر نکل گئی۔ میں اس کے جانے کے بعد ایک لمحے کے لیے کھڑا رہا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا اور امی کے چہرے پر غصے نے مجھے مزید بے چین کر دیا تھا۔ انہوں نے کچھ دیر تک مجھے دیکھا،
پھر نرمی سے بولی، کامران، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، چلو فوراً یہاں سے۔ میں نے سر جھکا کر کہا، جی امی، اور ان کی طرف دیکھے بغیر فوراً کچن سے باہر نکلا۔ ناشتہ کرتے ہوئے میری نظر بار بار نازیہ کی طرف جا رہی تھی۔ وہ سر جھکائے ہر طرف سے لا تعلق ہو کر بیٹھی تھی اور انتہائی معصوم لگ رہی تھی، لیکن میرا دل بے اختیار اس پر دھڑکے جا رہا تھا۔ لیکن ہر بار جب میری نگاہ نازیہ پر ٹھہرتی، امی کسی نہ کسی بات سے میرا دھیان بھٹکانے کی کوشش کرتی۔ کامران، تم ناشتہ ٹھیک سے نہیں کر رہے، یہ چائے لو، یہ آملیٹ لو، امی نے اصرار کے ساتھ کہا۔ میں خاموشی سے ان کی بات مانتا رہا، لیکن دل کہیں اور ہی الجھا ہوا تھا۔ امی کی نظروں میں کچھ تھا جس سے وہ میرے جذبات کو بخوبی سمجھ رہی تھیں۔ پھر انہوں نے شازیہ کی طرف دیکھ کر کہا، شازیہ بیٹا، اپنے شوہر کی ساتھ والی کرسی پر بیٹھو، اتنا دور کیوں بیٹھی ہو؟ اب دونوں میاں بیوی ہو، ایک دوسرے کو اپنا احساس دلانا چاہیے۔ امی کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ جیسے انہوں نے میری نظروں کی چوری پکڑ لی ہے۔ وہ تاک تاک کر نشانے مجھے مار رہی تھی اور مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اب نازیہ کی طرف دیکھنے کی میری اندر ہمت نہیں رہی۔ میری جھجک بڑھنے لگی، مگر شازیہ اپنی ہی سادگی میں کچھ نہ سمجھتے ہوئے مسکراتے ہوئے اٹھی اور میری ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ جب نازیہ اور اس کی ماں واپس جانے کے لیے اٹھیں تو میری نظریں نازیہ کا پیچھا تادیر کرتی رہیں۔ دل جیسے اس کی ہر حرکت کو محفوظ کر رہا تھا۔ ان کے جانے کے بعد امی نے شازیہ کو کمرے میں آرام کرنے بھیج دیا اور مجھے سختی سے اپنے کمرے میں بلایا۔ امی کا انداز کچھ ایسا تھا کہ مجھے پہلے ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ کوئی معمولی بات نہیں کرنے والی۔ جو ہی میں ان کے کمرے میں پہنچا، وہ سخت لہجے میں بولی، کامران، یہ کیا چل رہا ہے؟ میں ان کے سوال سے چونک گیا۔ کیا مطلب امی؟ امی نے میری طرف گہری نظر ڈالی۔ یہ تمہارے رویے میں جو اچانک تبدیلی آئی ہے وہ میں اچھی طرح سے سمجھ رہی ہوں۔ یہ جو تم نازیہ کی طرف بار بار دیکھ رہے تھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ رات تم اپنے کمرے میں کیوں نہیں تھے؟ امی کی بات سن کر میرے 14 تبک روشن ہو گئے، میری گھبراہٹ بڑھ گئی۔ ایک دم مجھے یہ احساس ہوا کہ امی کو یہ سب شازیہ نے بتایا ہے، ورنہ امی کو کیسے پتہ چلتا کہ میں رات کمرے میں نہیں تھا؟ امی میرے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا بغور مشاہدہ کر رہی تھی۔ امی، آپ کو یہ سب کس نے بتایا؟ میں نے جھنجھلا کر پوچھا۔ امی نے ایک گہری سانس دی اور کہا، شازیہ نے کچھ نہیں کہا، میں خود صبح تمہیں دوسرے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھ چکی ہوں اور تمہاری نظریں بھی سب کچھ کہہ رہی تھیں۔ میں بے بسی سے سر جھکا کر کھڑا رہا۔ امی کی نگاہیں میرے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں، جیسے وہ میری ہر بات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ پھر انہوں نے میرے ہاتھ کو تھاما اور نرمی سے کہا، کامران، سچ بتاؤ، تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے؟ تو میں ایک دم سے ہارے ہوئے جواری کی طرح ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ میرا کوئی بہن بھائی نہیں تھا، والد بھی بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ مجھے امی نے بڑی ہی محبت سے پالا تھا اور وہ ماں کم دوست زیادہ تھی، اس لیے میں ان سے کوئی بھی بات اپنے دل کی نہیں چھپاتا تھا۔ کل سے جو بات میرے دل میں الجھن کا باعث تھی وہ میں نے امی کے سامنے عیاں کر دی۔ امی میری رازداں تھی اور ان سے کچھ چھپانا میرے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، امی، نازیہ بہت خوبصورت ہے۔ جب سے میں نے اسے دیکھا ہے میرا دل اس کی طرف کھنچا جا رہا ہے۔ میں خود کو روکنا چاہتا ہوں لیکن یہ جذبہ قابو میں نہیں آ رہا۔ امی حیرت سے مجھے دیکھتی رہی۔ کامران، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہاری شادی شازیہ سے ہوئی ہے اور اب تم نازیہ کے بارے میں ایسے خیالات رکھتے ہو؟ میں بے چینی سے چلنے لگا۔ امی، آپ نے نازیہ کو دیکھا ہے؟ وہ شازیہ سے کتنی زیادہ حسین ہے۔ آپ نے کیوں شازیہ کا انتخاب کیا؟ امی نے میری بات پر گہری سانس دی اور بولی، کامران، نازیہ کی خوبصورتی اپنی جگہ، لیکن شازیہ جیسی لڑکی تمہیں کہیں نہیں ملے گی۔ وہ سمجھدار ہے، بردبار ہے، انتہائی سلیقہ مند لڑکی ہے اور تمہارے لیے وہ بہترین شریک حیات ثابت ہوگی۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، لیکن امی، میں نے جب سے نازیہ کو دیکھا ہے وہ میرے اعصاب پر سوار ہے، میں اسے دل سے نہیں نکال پا رہا۔ امی نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ بیٹا، یاد رکھو، خوبصورتی ہمیشہ نہیں رہتی،
شازیہ تمہاری زندگی کو سنوارنے کے لیے آئی ہے، اور اگر تم اس پر توجہ دو گے تو تمہیں احساس ہوگا کہ وہ ایک ہیرے کی طرح ہے جس کی چمک وقت کے ساتھ بڑھتی جائے گی۔ امی کی باتوں نے میرے دل پر گہرا اثر ڈالا۔ ان کی محبت اور تجربے سے بھرپور نصیحتیں میرے اندر ایک عجیب سی کشمکش پیدا کر رہی تھیں۔ میں جانتا تھا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن دل نہیں مان رہا تھا۔ امی نے آخر میں کہا، کامران، تمہاری زندگی کا یہ فیصلہ تمہارے لیے ایک امتحان ہے۔ اگر تم نے اس میں کامیابی حاصل کی تو تمہاری زندگی سکون اور خوشیوں سے بھر جائے گی، لیکن اگر تم اپنے جذبات کے آگے ہار گئے تو یاد رکھو، نہ تمہیں نازیہ ملے گی اور نہ شازیہ کی معصوم محبت۔ میں نے سر جھکا لیا۔ امی کی باتوں نے میرے اندر ایک نئی جنگ شروع کر دی تھی۔ امی نے میری طرف محبت بھری نظر ڈالی اور بولی، بیٹا، زندگی میں بعض اوقات ہمیں دل کے بجائے عقل کی بات ماننی پڑتی ہے۔ تمہیں جلدی فیصلہ کرنا ہوگا۔ میں امی کے کمرے سے باہر نکلا تو دل پر ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ امی کی نصیحتیں میرے ذہن میں گونج رہی تھیں اور میں ایک ایسے موڑ پر کھڑا تھا جہاں ایک طرف میرا دل تھا اور دوسری طرف میری عقل۔ پھر میں نے اس طرف قدم بڑھا دیے جہاں پر کمرے میں رات بھر سے شازیہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ جب میں کمرے میں گیا تو شازیہ ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر ویسی ہی اپنائیت تھی جیسی سب کے سامنے تھی۔ مجھے لگا کہ شاید تنہائی ملتے ہی وہ مجھ پر اپنی ناراضگی کا اظہار کرے گی، لیکن امی نے ٹھیک ہی کہا تھا، شازیہ بہت بڑے دل کی مالک لڑکی ہے۔ مجھے تھوڑا سا حوصلہ ہوا تو میں اس کے قریب جا کر آہستہ سے بولا، شکریہ شازیہ، تم نے میری رات کی عدم موجودگی کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ یقین کرو میں تمہارا احسان مند ہوں۔ شازیہ نے حیرانی سے میری طرف دیکھا اور پھر مسکرا کر بولی، آپ میرے شوہر ہیں اور آپ کی عزت میری عزت ہے۔ میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ یہ الفاظ سن کر میرا دل مزید بوجھل ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ شازیہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور میں نے اس کی محبت کے ساتھ انصاف نہیں کیا تھا، لیکن اب میں اس بات کا مداوع کرنا چاہ رہا تھا۔ شازیہ سے شادی کے بعد میری زندگی میں بے شمار تبدیلیاں آئیں۔ شروع میں جیسا کہ میں پہلے محسوس کر چکا تھا، میرا دل کسی اور طرف مائل تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ شازیہ کی نیک فطرت اور اس کی محبت اور اس کی خدمت گزاری نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ صرف ایک بیوی نہیں تھی بلکہ ایک ساتھی تھی جو ہر لمحے میرا سہارا بننے کو تیار تھی۔ شازیہ کی خدمت کا انداز ایسا تھا کہ میرے دل کو سکون پہنچاتا۔ صبح میری آنکھ کھلنے سے پہلے وہ کچن میں ہوتی، میرے لیے ناشتہ تیار کرتی، میرے کپڑے استری کر کے رکھتی اور ہمیشہ میرا دھیان رکھتی کہ میں کام پر جاتے ہوئے کوئی چیز بھول نہ جاؤں۔ جب میں دفتر سے تھکا ہارا واپس آتا تو شازیہ ہمیشہ مسکراتے ہوئے میرا استقبال کرتی، چائے میرے سامنے رکھتی اور اس کے ساتھ ساتھ دن بھر کی باتیں ہنستے ہنستے کرتی، اور سب سے بڑھ کر وہ امی کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، جس کی مجھے بے پناہ خوشی تھی، کیونکہ میں نے امی کو پہلی بار زندگی میں اتنا مطمئن اور خوش دیکھا تھا۔ تو اس چیز نے میرے دل کو بہت تسلی دے دی کہ امی کا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ مجھے یاد ہے ایک دن جب میں بیمار ہوا، شازیہ نے میری دیکھ بھال میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ رات بھر جاگ کر میرے ماتھے پر گیلا کپڑا رکھتی رہی اور اپنی نیند اور آرام کو پس پشت ڈال دیا۔ وہ نہایت خاموشی اور خلوص کے ساتھ ہر کام کرتی جیسے یہ اس کا فرض ہو۔ اس کی نرمی اور مہربانی میرے دل کو متاثر کیے بغیر نہ رہتی۔ شروع میں شازیہ کو صرف ایک ذمہ داری سمجھتا تھا، لیکن جلد ہی میں نے محسوس کیا کہ اس کے بغیر میری زندگی ادھوری ہے۔ اس کا سلیقہ، اس کی محبت، اس کی دعائیں میری زندگی کو روشنی دے رہی تھیں۔ وہ ہر بات میں میرا ساتھ دیتی، ہر مشکل وقت میں میرے لیے ڈھال بن جاتی۔ ایک دن شازیہ نے مجھے خوشخبری دی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میرے دل میں ایک نیا ولولہ پیدا ہوا۔ ہم دونوں نے آنے والے بچے کے لیے خواب دیکھنے شروع کر دی۔ شازیہ نے نہایت محبت سے بچے کے لیے چھوٹے چھوٹے کپڑے تیار کرنے شروع کر دیے۔ وہ ہر وقت مسکراتی رہتی تھی اور اس کی یہ مسکراہٹ میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ شازیہ کی دیکھ بھال کرنا اب میری اولین ترجیح بن گئی۔ میں اس کا بہت خیال رکھنے لگا۔ وہ جو بھی چاہتی میں فوراً اس کے لیے لے آتا۔ ہم دونوں اپنے بچے کے مستقبل کے بارے میں باتیں کرتے رہتے
اور اس کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوتا کہ وہ کس قدر خوش تھی۔ پھر وہ دن آیا جب شازیہ کو ڈلیوری کے سلسلے میں ہسپتال لے جانا پڑا۔ اس کی تکلیف دیکھ کر میرا دل کانپ رہا تھا، مگر وہ مسلسل مسکرا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اس کی مضبوطی کو دیکھ کر حیران تھا۔ کچھ گھنٹوں بعد ڈاکٹر نے خوشخبری دی کہ بیٹا ہوا ہے۔ میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ میں نے فوراً بچے کو دیکھنے کی خواہش کی۔ جب میں نے اپنے بیٹے کو پہلی بار دیکھا تو ایسا لگا جیسے دنیا کی تمام خوشیاں میرے قدموں میں آ گئی ہوں، مگر یہ خوشی زیادہ دیر ٹک نہ پائی۔ چند لمحوں بعد ڈاکٹر نے مجھے بلایا اور کہا کہ شازیہ کی حالت خراب ہو رہی ہے۔ یہ سن کر میری دنیا لرز گئی۔ میں بھاگتا ہوا شازیہ کے پاس پہنچا۔ وہ کمزوری سے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، کامران، میں تمہیں اور ہمارے بیٹے کو ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے اسے جھنجھوڑا، مگر وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھی۔ شازیہ کی اچانک موت نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے جیسے اندھیرا چھا گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ میری اچھی بھلی چلتی زندگی کے ساتھ آخر ہو کیا گیا ہے۔ میں گود میں بچہ اٹھائے اپنی بیوی کا بے جان جسم لے کر جب گھر پہنچا تو مجھے لگا جیسے میری زندگی تو اسی لمحے رک گئی تھی جب شازیہ کی سانس رکی تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ وہ جو میری دنیا تھی، میرے وجود کا حصہ تھی، اب میرے ساتھ نہیں تھی۔ اب تو اس کا ساتھ میرا دل بھی قبول کر بیٹھا تھا۔ یہ وہی دل تھا جو نازیہ کے لیے ہمکتا تھا، لیکن نہ جانے کیسے اس جادوگرنی نے میرے دل پر ایسا قبضہ کیا کہ مجھے پھر پلٹ کر کبھی بھی نازیہ کا خیال ہی نہیں آیا تھا، بلکہ اگر وہ کبھی میرے سامنے موجود ہوتی بھی تو میں اسے نظر انداز کر دیتا۔ میرے ساتھ ساتھ امی بھی پریشان تھی۔ مجھے اب صرف خود کو ہی نہیں دیکھنا تھا، بلکہ امی کے ساتھ ساتھ اپنے نومولود بیٹے کی طرف بھی دیکھنا تھا، جس کی کل کائنات میں تھا۔ میرا بیٹا شیان ہی تھا جس نے مجھے زندہ رکھا تھا، مگر اتنے چھوٹے بچے کو سنبھالنا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ میں نے کچھ دن آفس سے چھٹیاں لے رکھی تھی، لیکن جب چھٹیاں ختم ہو گئیں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ امی کی بھی اتنی صحت نہیں تھی کہ وہ اتنے چھوٹے بچے کو سنبھال سکتی۔ میں نے ایک میڈ کا انتظام کیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں صبح کا جاتا رات کو آتا ہوں اور امی بھی بس اپنے کمرے تک ہی محدود ہیں، تو اس نے شازیہ کا زیور اور پیسہ چوری کیا اور بھاگ گئے۔ اس دن میں بہت رویا کہ میری زندگی کے ساتھ آخر یہ ہو کیا رہا ہے، لیکن امی نے مجھے تسلی دی کہ شکر کرو اس نے تمہارے بیٹے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، ورنہ ہم تو جیتے جی مر جاتے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے شازیہ کے ماں باپ نے ایک فیصلہ کیا کہ میرا نکاح نازیہ سے کر دیا جائے۔ جب میرے سامنے یہ ذکر کیا گیا تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس پر میں کیا رسپانس دوں۔ البتہ میرے دل کی ایک دھڑکن مس ہوئی تھی، جبکہ دوسری طرف مجھے یہ پتہ چلا کہ نازیہ اس رشتے پر خوش نہیں ہے اور وہ انکار کر رہی ہے، تو میرا دل جیسے ٹوٹ سا گیا۔ میں حیران تھا کہ وہ یہ انکار کیوں کر رہی ہے۔ وہ کافی گڈ لکنگ تھا، میری اچھی سیلری تھی، مکان اپنا ذاتی تھا، بڑی فیملی بھی نہیں تھی، رہ گیا بچہ تو وہ اس کی خالہ تھی، اور خالہ تو ویسے بھی اپنے بھانجے بھتیجیوں پر جان چھڑکتی ہیں، تو اس سے بچہ گود لینے میں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ویسے بھی ہمارے گھر میں چوری کے واقعے کے بعد شیان کو نازیہ ہی سنبھال رہی تھی، لیکن پھر نہ جانے نازیہ کے والدین نے اس پر کیسا دباؤ ڈالا کہ اس نے مجھ سے نکاح کے لیے ہاں کر دی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ خوشی مناؤں یا غم۔ بہرحال میں خوش تھا، اور جب میں نازیہ کے قریب گیا تو وہ چیخ پڑی، خبردار میرے قریب مت آنا۔ تو میں ایک دم سے ہڑبڑا گیا اور ہکا بکا اس کی طرف دیکھنے لگا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ تو وہ ایک دم سے بولی، تم وہ شخص ہو جو میری بہن کو کھا گئے۔ تم نے اسے کبھی محبت نہیں دی، بلکہ تم نے اپنی بیوی کی بہن پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ تمہاری نظروں میں شیطانی دیکھ کر میں تبھی اپنی بہن کے گھر کبھی نہیں آئی۔ تمہاری وجہ سے میں جیتے جی اس سے دور ہو گئی، حالانکہ ہم بہنیں کبھی بھی ایک لمحہ بھی ایک دوسرے سے دور نہیں ہوئی۔ پتہ نہیں تم نے اس کو کتنے دکھ دیے ہوں گے، تبھی وہ قطرہ قطرہ مرتی رہی اور پھر بالکل ہی مر گئے۔
تو میں ایک دم سے بولا، تمہیں یہ غلط فہمی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم مجھے اچھی لگتی تھی، لیکن شازیہ کی محبت اور وفا نے میرے دل میں اس کے لیے جگہ بنا ڈالی۔ کاش وہ زندہ ہوتی تو تمہیں بتاتی، لیکن نازیہ نے مجھے جھٹلا دیا اور روتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ تو میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کے دل کے اندر سے یہ غلط فہمیاں کیسے نکالوں۔ امی میرے اور اس کے درمیان کے فاصلوں کو اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ انہوں نے نازیہ کو کئی بار سمجھانے کی کوشش کی، مگر نازیہ نے ان سے بھی کافی بدتمیزی کی۔ وہ تو بالکل ہی چپ ہو گئی۔ شازیہ کے جانے کے بعد زندگی میری سمجھ سے باہر ہو چکی تھی۔ نازیہ کا رویہ میرے لیے ایک ایسی دیوار کی مانند تھا جسے میں توڑنے کی لاکھ کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ روز بروز اونچی ہوتی جا رہی تھی۔ میرے بیٹے کی ذمہ داری اور گھر کے حالات نے مجھے پہلے ہی بے حد تھکا دیا تھا۔ امی کی صحت بھی ٹھیک نہیں تھی اور میں دن رات یہ سوچتا رہتا تھا کہ آخر یہ زندگی کب سکون دے گی۔ نازیہ مجھ سے بہت دور رہتی تھی۔ وہ نہ صرف مجھ سے کتراتی بلکہ ہر موقع پر اپنی نفرت کا اظہار بھی کرتی۔ وہ اکثر کہتی، آپ میری بہن کے قاتل ہیں، آپ نے اسے کبھی خوش نہیں رکھا۔ میں دل ہی دل میں چپ چاپ اس کے الفاظ سہتا اور اپنے آپ کو تسلی دیتا کہ شاید وقت کے ساتھ اس کی یہ غلط فہمی ختم ہو جائے گی۔ ایک دن شام کے وقت نازیہ کی والدہ کا اچانک فون آیا۔ ان کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ انہوں نے بتایا کہ نازیہ کے والد کو شدید ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور انہیں فوری طور پر ہسپتال لے جایا جا رہا ہے۔ یہ خبر سن کر نازیہ کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ لرزتے ہاتھوں کے ساتھ بس یہ کہہ پا رہی تھی کہ ابا جی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ ان کے ساتھ ہسپتال جانا چاہیے۔ گاڑی نکالی اور نازیہ اور اس کی والدہ کو لے کر تیزی سے ہسپتال پہنچا۔ نازیہ کے والد کی حالت بہت خراب تھی۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ فوری طور پر ایک مہنگا انجیکشن اور دیگر دوائیاں خریدنی ہوں گی۔ نازیہ کی والدہ نے ایک بے بسی سے میری طرف دیکھا اور فوراً کہا، آپ فکر نہ کریں، یہ سب میں دیکھ لوں گا۔ میں نے اپنی جیب میں موجود تمام رقم نکال کر ڈاکٹر کو دی اور کہا، ابا جی کو بچانے کے لیے جو بھی ضروری ہے کریں۔ اس کے بعد چند دن انتہائی مشکل تھے۔ میں نے دفتر سے چھٹیاں لیں تاکہ اسپتال میں نازیہ کے والد کی دیکھ بھال میں مدد کر سکوں، کیونکہ ان کا کوئی بیٹا تو تھا نہیں جو اس مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا۔ اس لیے میں نے ایک بیٹے کے طور پر ان کی خدمت کرنے کی ٹھانی۔ رات کو اسپتال کے بینچ پر سوتا، ڈاکٹر سے بات کرتا، دوائیاں خریدنا، یہ سب میرے معمول کا حصہ بن گیا۔ نازیہ یہ سب دیکھ رہی تھی، لیکن وہ مجھ سے بات نہیں کرتی تھی۔ وہ بس کبھی کبھار مجھے حیرت بھری نظروں سے دیکھتی اور خاموش رہتی۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے، میں نے دیکھا نازیہ اپنے والد کے کمرے کے باہر بیٹھی رو رہی تھی۔ میں اس کے قریب گیا اور کہا، نازیہ، آپ پریشان نہ ہوں، ابا جی ٹھیک ہو جائیں گے، ہم سب ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ نازیہ نے آنکھوں میں آنسو لیے میری طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں بولی، آپ کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟ کیونکہ وہ صرف میری شازیہ یا نازیہ کے والد ہی نہیں بلکہ میرے بھی والد ہیں۔ ان سے اب دل کا رشتہ ہے۔ نازیہ نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر تھوڑی سی نرمی آ گئی تھی۔ جب نازیہ کے والد کی حالت بہتر ہونے لگی تو میں نے ان کے لیے گھر میں ایک نرس کا انتظام کیا تاکہ وہ مکمل طور پر آرام کر سکے۔ میں روزانہ ان کی خیریت پوچھنے جاتا۔ نازیہ یہ سب دیکھ کر حیران رہ جاتی تھی۔ آہستہ آہستہ نازیہ کا رویہ میرے ساتھ بہتر ہونے لگا۔ وہ مجھ سے بات کرنے لگی۔ ایک دن میں دفتر سے واپس آیا تو دیکھا نازیہ نے شیان کو امی کے حوالے کیا اور فوراً کچن میں چلی گئی اور بالکل شازیہ کے انداز میں اس نے مجھے چائے لا کر دی۔ تو میں ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ اس سے پہلے اس نے کبھی بھی میرے لیے کچن کا رخ نہیں کیا تھا۔ چند دن بعد نازیہ نے مجھ سے کہا، کامران، شاید میں نے آپ کو غلط سمجھا تھا۔ آپ نے شازیہ کے بعد بھی ہم سب کا بہت خیال رکھا۔ میں اب سمجھتی ہوں کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں اور شاید میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، نازیہ، تمہارا یہ کہنا میرے لیے سب سے بڑی تسلی ہے۔ میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ تمہیں اور تمہارے خاندان کو خوش رکھوں، اور اب جب تم یہ بات مان رہی ہو
تو تمہارے اس مان کو میں کبھی ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا۔ میری اس بات پر اسے اعتبار آیا یا نہیں، لیکن وہ مجھے اب شوہر کا درجہ دینے لگی تھی، اور یہ بہت بڑی بات تھی میرے لیے۔ ہم نے شازیہ کی یاد کو دل میں سنبھال کر رکھا اور زندگی کو ایک نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ نازیہ نے میری زندگی میں محبت، سکون اور خوشیوں کی ایک نئی لہر پیدا کر دی۔ میں نے شکر ادا کیا کہ خدا نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کیا اور مجھے ایک ایسا ساتھی دیا جو میرے درد کو سمجھنے لگا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔